اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم دنیا میں امتحان کیوں دیں۔ دیکھیں، دنیا، پہلے تو اس بات پہ یقین کر لیں کہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ کہف کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں جو کچھ بنایا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ لیکن یہ اس کی زیب و زینت کو دیکھ کے، یعنی اس کی آیت کے مفہوم میں یہ ہے کہ اس دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کے تم دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ اور یہ دھوکے میں جو میں لفظ کہہ رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ایسے الفاظ میں فرمایا ہے کہ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ جو منکرین حق ہیں، ان کی دوڑ دھوپ دنیا میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، اور پھر میرے پاس متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ تو ان کی دوڑ دھوپ، اب دیکھیں آپ دبئی چلے جائیں، یہ لمبی لمبی عمارتیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یا ہیں جہاں بھی ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن اب ہم یعنی اس کو تعجب یا اس کو دنیا کو منزل بنا کے جینا، اگر کوئی جینا چاہے، عام طور پہ تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا ہی کے لیے جینا ہے۔ عام طور پہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے جینا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے، دنیا بنانی ہے۔ تو لیکن یہ تو سوچ غلط ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان دینے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں، جب انسان دنیا کو مقصود بنا لیتا ہے تو اس کی جو اصلاح ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ تزکیہ نفس، یہ تو اس مضمونی سے غافل ہو گیا۔ تزکیہ نفس سے، اپنے آپ کو قابو میں کرنے سے یا نفس کو صاف کرنے سے وہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں، کیونکہ تزکیہ نفس تو اب ان کا مدعی نہیں رہا۔ وہ تو دنیا، بھئی دنیا چاہیے، دنیا چاہیے، دنیا چاہیے، بس یہی ہے۔ اور یہ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اپنا رخ انور اے حبیب پھیر لیجئے اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا کی زندگی ہے نا۔ آیت لم یرد الا الحیات الدنیا۔ اب یہ لم یرد الا الحیات الدنیا، اس میں سے بہت سے لوگ آتے ہیں، اور کوئی منزل ہی نہیں ہے، اور کسی چیز کے لیے جد و جہد ہی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں ہے۔ تو پھر تو یہ ہوگا کہ رسول اکرم کی نظر جو ہے پھر جائے گی، جو ان کی نظر پھر گئی تو اللہ کی بھی پھر جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا امتحان ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں امتحان کیوں دیں۔ دنیا میں امتحان دینے کی امتحان دیکھیں، اگر نہ دیں تو یہ تو ایک امتحان گاہ ہے۔ اس میں ہم نے اپنا ذہن بنانا ہے کہ امتحان گاہ میں امتحان دینا ہے، ہم نے ایک ذہن بنانا ہے کہ بھئی میں نے امتحان دینا ہے۔ اب امتحان دینا ہے اور یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے امتحانوں کے لیے یہ طالب علم کتنی محنت کرتے ہیں۔ بس میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، CSS کا امتحان ہے، فوجیوں کا وہ ہوتا ہے کیپٹن PMA کاکول کے لیے کتنی دوڑیں لگاتے ہیں بچے،
کہ میں اپنا فٹ کر لوں، اپنا وزن برابر کر لوں، اپنی یہ اور نگاہ اور ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں نا. تو وہ دنیا کے یہ معمولی امتحان ہے، ذلیل دنیا کے لیے آپ اتنی کوشش کرتے، اور آخرت کے لیے تو آپ سوچ ہی نہیں رہے. اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی جاننا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی یقین نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب ہے واضح طور پہ. زبانی طور پہ تو کچھ بھی چیز نہیں ہوتی، لیکن آپ جو آخرت ہے، جو باطن ہے، بلکہ اپنے آپ سے آپ انکاری ہیں، اپنی حقیقت کو نہیں مان رہے، آپ اپنے وجود کو نہیں تسلیم کر رہے. جو ظاہر کے پیچھے پڑ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی اور وہ اپنے آپ سے پھر گیا. اللہ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی، ہے کوئی ضرورت؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کیا ضرورت ہے؟ پڑے رہے دنیا کے چکروں میں، پڑے رہے دنیا ہی کی منزل بنا کے اپنی اسی چکی میں پستے رہے. آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ دنیا کے خیالات میں گم ہو کر دنیا سے گزر جاتے ہیں. ایک چھولے والا ہے، بس اس کو اور کوئی پتہ نہیں ہے، ریڑے لگاتا ہے. بعض آپ دیکھ لیں نا، میں ایک مثال کے طور پہ بس چھولے ہیں. کل ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا، کوئی دکاندار تھا، اس سے میں بات کر رہا تھا. تو میں نے چاہا کہ میں اسے اپنا یہ درس کا جو ہے وہ دوں، ریفرنس دوں یا گروپ کا بتاؤں. اس سے میں نے پوچھا بھائی تمہارے پاس کیا مطلب وہ ٹچ موبائل ہے یا اینڈرائڈ ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے میں تو یہ بٹن والا موبائل رکھتا ہوں ضروری کام کے لیے. اور میں نے کہا یار کچھ اس طرح. کہتا ہے یار میں تو فارغ ہی نہیں ہوتا، سارا دن دکان میں ہوتا ہوں، 8 بجے جاتا ہوں، نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں. صبح پھر جب نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو پھر سوتا نہیں ہوں، میں پھر آ جاتا ہوں کام پہ، کام میں جٹ جاتا ہوں. یہ زندگی ہے. آپ دیکھ لیں صبح سے لے کر بس شام، اور یہ تو 24 گھنٹے ہمارے دنیا کی یاد میں گزر رہے ہیں. یاد الہی تو کچھ اور چیز ہے، اللہ کی یاد یہ کوئی اور چیز ہے. یہ وہ تسبیح والی یاد نہیں ہے. یاد الہی یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو محسوس کریں کہ رب میرے ساتھ ہے، رب نے مجھے پیدا کیا ہے. آپ رب سے پوچھیں کہ کیوں پیدا کیا ہے، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھو، اگر تم جانتے نہیں ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. تو بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں جس کا ہم نے خیال کرنا ہوگا. اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں امتحان کیوں دیں. امتحان نہیں دیں گے تو آپ پاس کیسے ہوں گے؟ تو امتحان ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مشکل امتحان نہیں ہے. آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ اتنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کوسچن پیپر دیا ہے تو آنسر شیٹ بھی دے دی ہے، یعنی آنسر کی ایک کتاب بھی دے دی ہے کہ یہ جوابات ہیں، یہ سوالات ہیں، یہ جوابات ہیں، اور بہت آسان ہے. اور ایک جملہ ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی امتحان کیا ہے، امتحان یہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارو بلکہ میری مرضی سے گزارو. بس یہ امتحان ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، میں نے آپ کو آیت پڑھ کے بھی سنائی تھی. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے جی کو خواہشات سے بچا لیا، بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اب کتنا آسان ہے یہ. اب خواہشات نفس ایسی تو نہیں ہے کہ آپ اس پہ قابو نہیں کر سکتے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، میں اتنا بوجھ نہیں ڈالتا انسان پہ جس کو وہ اٹھا نہ سکے. اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور مطالبہ ایسا ہے جو ہمارے لیے بہت آسان ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور سوچنا ہوگا اس میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.